والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ صفحہ نمبر 215 سورہ یوسف، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودته التی، اور پھسلایا، راودت پھسلایا وہ اس یوسف علیہ السلام کو، التی اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، ہوا وہ یوسف علیہ السلام، ہوا وہ فی بیتہا جس کے گھر میں تھے، جس کے گھر میں وہ یوسف علیہ السلام تھے، اس عورت نے پھسلایا ان کو، عن نفس ہی ان کے نفس سے، وغلقت الابواب اور بند کر دی اس نے دروازے، وقالت اور کہا، ہیت لک آؤ جلدی آؤ۔ لکا جو ہے یہ لکا یہ خطاب کے لیے، خطاب کی صراحت کے لیے، جیسے ہم بولتے شکر لک۔ قال تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو حقیقت یہ ہے، بے شک، ربی میرے آقا نے، احسن مثوایا اچھا دیا مجھے ٹھکانہ، میرا ٹھکانہ مجھے اچھا دیا، اچھی رہائش دی، انہو حقیقت یہ ہے کہ لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پاتے، یعنی اس طرح خیانت کرنا، اس کے احسانات کو فراموش کرنا تو ظلم ہے، اور ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، اور البتہ یقیناً ہمت وہ ارادہ کر چکی تھی بہی ان کا، وَهَمَّ بِهَا اور یہ بھی ارادہ کر لیتے اس عورت کا، لولا اگر نہ، رآ دیکھ لیتے، برہانہ رب ہی اپنے رب کی دلیل کو، کذالک اسی طرح، لنصرفا تاکہ ہم پھیر دے عنہ اس سے، السوء برائی، والفحشاء اور بے حیائی، انہو بے شک وہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ہیں، المخلصین جو خالص کیے گئے ہیں، خالص کیے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ یہاں پر اب اس سے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام صحرا کے اندر ہیں، بھائیوں کا حسد ہے، بھائی حسد کرتے ہیں، اور پھر اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے آپ کو اپنے والد گرامی سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اب مصیبت ہے، پریشانی ہے، باپ کی جدائی بھی، کنویں کے اندر پھینکا جانا، قافلے والوں کے ہاتھ بکنا، آگے قافلے والوں کے ہاتھوں فروخت ہونا، غلام بنا دیا جانا، اور پھر عزیز مصر نے جب آپ کو خرید کے اپنے گھر میں رکھا تو اس نے عیش و عشرت میں رکھا، اچھا ٹھکانہ دیا، اچھی رہائش دی۔ اب یہاں پر ایک اور آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پہلی آزمائش سے یہ آزمائش سخت ہے۔ پہلی آزمائش سے تکلیفیں برداشت کی، کنویں میں گرے، غلام بنے، لیکن یہاں جس کے گھر میں رہ گئے ہیں، جس نے بچپن میں تو بیٹا بنا لیا ہوگا شاید، کیونکہ اس کے خاوند نے کہا تھا یا تو ہم انہیں اپنا بچہ بنا لیں تو یا ہم اس سے بڑا فائدہ لیں گے، اس کو اچھے طریقے سے رکھ، لیکن بعد میں اس کی نیت خراب ہو گئی، اور نیت خراب ہونے کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی جو واقعہ بیان کیا، کہا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قد اعطی شطر الحسن، ان کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا ہے۔ شطر کا معنی نصف بھی ہوتا ہے، شطر کا معنی ایک بہت بڑا حصہ بھی ہوتا ہے، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑا حسن کا حصہ دیا گیا، یا آدھا حسن دے دیا گیا، اتنے حسین و جمیل تھے۔ تو عورت پھسل گئی، تو اس نے خود تو پھسلی، وراودته التی هو فی بیتها عن نفسه، جس کے گھر میں سیدنا یوسف علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں، جب تھوڑے بڑے ہوئے تو اس عورت نے ان کو پھسلایا ان کے نفس سے، اور دروازے بند کر دیے، اور کہا ہیت لک، جلدی آؤ، آ جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں
قرآن مجید کی پاکیزگی کا پوری بات سمجھا دی، معاملہ کیا ہے بتلا دیا، لیکن لفظ کتنے پاکیزہ استعمال کیے؟ کوئی اس طرح کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، کوئی اس طرح کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، مناسب الفاظ کے اندر پاکیزہ لفظوں کے اندر پوری بات سمجھا دی۔ عورت نے پھسلایا ان کے نفس سے، دروازے بند کیے، کہا جاؤ، پوری بات سمجھ میں آ گئی سننے والے کے، اور قرآن نے الفاظ کا بھی چناؤ بڑا بہترین کیا۔ اب یہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، اب نبی ہے نا، نبی، اب انبیاء کہ یہ شان اور یہ مقام ہوتا ہے، یہ تربیت ہوتی ہے ان کی۔ اب بیٹے بھی نبی کے یعقوب، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی ابراہیم۔ اب دروازے بند، آنے کا خدشہ نہیں، کسی اور چیز کا خوف نہیں، کیونکہ گھر کی مالکن خود برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ حسب نسب والی اور ہے، بادشاہ کے گھر میں ہے، اعلیٰ مقام ہوگی، اور کسی قسم کا کوئی خطرہ بھی نہیں، نہ پکڑے جانے کا خوف، نہ کسی کے دیکھ لینے کا خوف، نہ کسی کی چغلی اور شکایت کا خوف۔ خوف ہے تو کس کا ہے؟ بند کمرے کے اندر اللہ کا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس کی بات کا انکار کرنے کا ری ایکشن بڑا خطرناک ہو سکتا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی ہے، مالکہ ہے، کچھ بھی آپ کے خلاف کر سکتی ہے، الزام لگا سکتی ہے، قید کروا سکتی ہے، قتل تک کروا سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے اپنے خاوند کو کہہ کے۔ اب خاوند اپنی بیوی کی سنے گا، تو یہاں پر انہیں اللہ کا خوف محسوس ہوا۔ کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں، مجھے اس چیز کی نہیں ضرورت۔ پھر آگے اس کو بتلایا کہ میرا جو آقا ہے عزیز مصر، اس وقت رب بول دیا جاتا تھا اپنے آقا پر بھی، تو اس نے میرا، رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا، اب میں اس کی احسان فراموشی کروں اور اسی کے گھر کے اندر خیانت کا ارتکاب کر لوں؟ اگر ایسا ہو گیا تو ظالم ہو جاتا ہے بندہ، اور ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یوسف علیہ السلام انبیاء واسی پاکیزہ ہوتے ہیں، اللہ نے اتنا، اور جو نبیوں کے خاندان میں پیدا ہوا، نبی کے گھر میں پیدا ہو کے خود نبی ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اس میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ اپنے سامنے آخرت کا خوف رکھے، اللہ کا ڈر رکھے، اور وہ ڈر اور وہ خوف تنہائی اور محفل میں یکساں ہو۔ ایسا نہیں ہے جب آپ کے سامنے نیٹ کھلا ہوا ہو، دنیا جہان کا گند دیکھ لیں، محفل میں آپ جیسا پارسا ہو ہی کوئی نہ، اللہ معاف فرمائے۔ ایسا نہیں، تنہائی ہے، خلوت ہے، جلوت ہے، کچھ بھی ہے، رب کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر۔ عرش معلیٰ کا سایہ قیامت والے دن 7 خوش نصیبوں کو اللہ عطا فرمائے، ان میں 2 قسم کے لوگوں کو، نوجوانوں کو خصوصاً دیکھنا چاہیے۔ پہلا کہ جس نے جوانی میں رب کی عبادت کی، جوانی کے اندر بھی یوسف علیہ السلام جوان ہیں لیکن اللہ کے بڑے متقی پرہیزگار پیغمبر ہیں۔ اور دوسرا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی تنہائی میں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی دکھلاوا ریاکاری نہیں، اللہ کو یاد کرتا ہے، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ ایسے آدمی کو اللہ عرش اللہ کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو تنہائی کا جو خوف اللہ کا، تنہائی میں اللہ کا ڈر کسی کو میسر آ جائے، حقیقت میں وہ متقی اور پرہیزگار، تقوی اور طہارت والا بندہ ہے۔ جو تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ معاف فرمائے، وہ متقی نہیں، وہ تقوی والا نہیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بتا یقیناً وہ عورت پختہ ارادہ کر چکی تھی ان کا، وَهَمَّ بِهَا، اور یہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھ لیتے، برہان نہ دیکھ لیتے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ان کو یعقوب علیہ السلام کی شکل نظر آ گئی تھی فوراً، بعض نے کہا کہ انہیں لکھی ہوئی آیت نظر آ گئی تھی جس میں زنا کی حرمت ہے،
بعض نے کون سی بتائی، کون سی نشانی بتائی، لیکن اس کی کوئی مستند دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے کون سی نشانی دکھلائی۔ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کنویں میں جب وحی آئی کہ تو ان کو ان کی خبر ضرور دے گا، اللہ نے نبی بنا دیا، اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر، میں نبی زادہ، نبی، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر رب کی برہان و دلیل نہ دیکھ چکے ہوتے تو وہ بھی ارادہ کر جاتے۔ تو پھر فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی کو اور فحاشی کو۔ اللہ نے ان کو اتنا پاکیزہ بنایا، برائی بھی اللہ نے دور کر دی، فحاشی سے بھی اللہ نے دور رکھا۔ بعض جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ ارادہ پکا کر لیا تھا، یہاں تو اللہ یہ نہیں کہتے ارادہ کر لیا، تو اللہ فرماتے اگر دلیل نہ دیکھ لیتے تو یہ ارادہ کر لیتے، دلیل دیکھ چکے تھے، ارادہ کیا نہیں۔ تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، تیار ہو گئے تھے، پھر بعد میں انہیں خوف آیا، تو یہ بات درست نہیں ہے، عصمت انبیاء کے بھی خلاف ہے یہ بات یہ تفسیر درست نہیں ہے اس کی۔ اللہ فرماتے وہ ہمہ پہ حال لو لا، آگے شرط آگے نا، اگر نہ دیکھتے تو تب ارادہ کرتے نا، دیکھ لی تھی تو ارادہ کیا ہی نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا اول دن سے ہی، شروع واقعے سے ہی اس قسم کا کوئی ارادہ اور خیال نہیں بنا۔ تو فرمایا اسی طرح ہم پھیر دیتے اس سے برائی کو، تاکہ ہم پھیر دیں، اور فحاشی کو بھی۔ فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھا۔ اور المخلصین کون سے؟ جنہیں خالص کر دیا گیا ہے، اللہ نے جنہیں صاف ستھرا خالص کر دیا نا، یوسف ان میں سے تھے علیہ السلام۔ اور یہ یوسف علیہ السلام اتنے پاک دامن، اتنے پاکیزہ ہے، اتنے پاکیزہ، آگے چل کے آپ پڑھیں گے وہ دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ یہ جو مجھے برائی کی طرف بلا رہی ہے نا، اس برے فعل کے ارتکاب سے میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں، جیل مل جائے، مصیبت آ جائے، قید ہو جاؤں، صعوبتیں برداشت کر لوں گا، تشدد سہ لوں گا، لیکن یہ برائی نہیں برداشت کر سکتا، بے حیائی نہیں برداشت کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، اذا فاتتک الحیاء فاصنع ما تشاء، جب حیا ہی چلا جائے پھر جو مرضی کرو۔ تو یہ حیا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، جس میں غیرت نہیں، حیا نہیں، اس بیچارے کے اندر ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔